جو پاکستان میں پہلا ٹی وی اسٹیشن تھا وہ کہاں کھولا گیا؟ کراچی میں۔ پاکستان میں پہلا پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن جو بنا وہ کراچی میں بنا اور ایوب خان کے دور میں بنا۔ اس کا جو پروڈیوسر تھا، جو بڑا آفیسر تھا، اس کو ایم ڈی کہہ لیں آپ، وہ ذوالفقار علی بخاری تھا۔ تو جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر اس پورے اسٹیشن کو چلانا تھا، اس نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان میں پروفیسر شمیم احمد بھی تھے۔ اب یہ پوری ہسٹری جو ہے یہ پروفیسر شمیم احمد نے بیان کی ہے، بعد میں جب غفلت کی پٹی اتری آنکھوں سے۔ اس وقت بھی ان کی رگے دینی وہاں پھڑکی تھی۔ جب وہ ان کا ایم ڈی انہیں خطاب کر رہا تھا، اس نے ایک کانفرنس کال کی اور پورے ساتھیوں کو اکٹھا، جو کرو تھا پورا ان کا، اس کو اکٹھا کیا اس نے۔ یہ پوری ریٹن میرے پاس ثبوت موجود تھا۔ اس ذوالفقار علی بخاری نے کہا، اس نے کہا یہ ملک ہے کلمے کے نام پہ بنا، اکثریت مسلمانوں کی ہے، سب مسلمان ہیں، اور ان کے اندر دین کی غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے۔ ان کی بہو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، وہ گھر میں بھی دوپٹوں کے اندر چھپی رہتی ہیں۔ تو ہم اگر ڈائریکٹ انہیں کہہ دینا، اب وہ انہیں خطاب کر رہا ہے جس عملے نے آگے کام کرنا تھا، اگر ڈائریکٹ انہیں کہہ دے کہ یہ پردہ اور یہ سب آکورڈ ہے، یہ بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، یہ پسماندہ قومیں ہیں جو اس طرح کے لباس پہنتی اور پردہ کرتی، تو دنیا بڑی فارورڈ ہو گئی ہے، جو سویلائزڈ قومیں ہیں، جو کلچرڈ ہیں، جو تہذیب یافتہ یعنی یورپ کی قومیں، تو ہمیں ان کی کاپی کرنا چاہیے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے۔ تو وہ انہیں کہنے لگا کہ ڈائریکٹ اگر ہم کسی مسلمان کو کہہ دینا کہ بہو بیٹی کا پردہ ختم کروا دو، تو وہ اتنے غیور ہیں کہ ہماری گردن کاٹنے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اب ٹی وی اسٹیشن کے ذریعے، یہ جو ٹی وی کھولا ہے ہم نے، اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، ٹی وی کے ذریعے، اور جو کام ہم ڈائریکٹ انہیں کہہ کے نہیں کر سکتے وہ ہم ٹی وی پر پیش کیے جانے والے پروگراموں اور ڈراموں کے ذریعے کریں گے۔ ہم ایسے ڈرامے دکھائیں گے۔ اب ڈرامے میں آپ جانتے ہیں دو قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اس نے انہیں کہا کہ ہم نے جو مثبت کردار ہے نا وہ دکھائیں گے، کلین شیو، پینٹ شرٹ میں ٹائی لگی ہوگی، اور ان ڈراموں کے اندر جو ڈاکے ماریں گے، جو سائیڈ ہیرو کا کام کریں گے، جو نیگیٹو کریکٹر ہوں گے، انہیں ہم مولویوں والا لباس اور حلیہ بنا دیں گے، پہنائیں گے، ان کے سر پہ پگڑیاں بدوا دیں گے، انہیں داڑیاں دکھوائیں گے، انہیں جس طرح دینداروں کا لباس ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا لباس وہ رکھیں گے ہم فلموں اور ڈراموں کے اندر، اور جو اچھا کردار ہے وہ دیں گے انہیں جو کلین شیو ہوں گے، جو انگریزوں کے لباس میں ہوں گے، تاکہ جو نئی نسل پروان چڑھے گی نا یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر، وہ سمجھے کہ یہ داڑیوں اور پگڑیوں والے یہ تو ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، اور نیک طور طریقوں والے یہ ہوتے ہیں جن کی نہ داڑھی نہ مونچھ اور کلین شیپ اور پینٹ شرٹ پہننے والے۔ یہ پوری ہسٹری میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ پہلا خطاب ہو رہا ہے ٹی وی اسٹیشن چلانا کیسے ہے۔ اس نے کہا پھر ہم ان ڈراموں میں بچیوں کو آزاد دکھائیں گے، تو خربوزے کو دیکھ کر پھر خزبورا رنگ پکڑے گا۔ یہ گھروں میں بیٹیوں کے دوپٹے ویسے نہیں اترے، اس کی بنیاد کراچی میں رکھی گئی تھی۔ اور پھر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ انفارمیشن اور نالج میں کیا فرق ہے۔ پھر اس نے کہا اپنے جو کام کرنے والے تھے، اس نے کہا تم میں سے میں 200 روپیہ تنخواہ میں اسے زیادہ دوں گا کہ جو تھوڑی سی عربی سیکھے گا، عربی زبان میں۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے۔ تھوڑی سی عربی زبان سیکھے گا
تو ہم اسلامی پروگراموں میں نا اسے اسلامک سکالر بنا کے بچھائیں گے اور پیش کریں گے. تھوڑی سی عربی اس نے سیکھی ہوگی, کچھ آیتیں یاد کر لے گا, تو وہ جب عربی کے لفظ بولے گا, آیت پڑھے گا, کوئی حدیث عربی میں پڑھ دے گا, سننے والے کہیں گے یہ تو بہت بڑا اسلامی سکالر ہے. اور اس کے ساتھ ہم بے پردہ لڑکیاں بٹھا دیں گے, ناچنے والیاں اس کے ساتھ بٹھا دیں گے. وہ اسلامی پروگرام بھی چلائے گا اور ناچنے والے پروگراموں میں بھی وہ بیٹھا ہوگا. تو نئی نسل کو یہ پیغام جائے گا کہ اسلام میں تو ان چیزوں کی اجازت, سختی کوئی نہیں. جب اتنا بڑا اسلامی سکالر بیٹھا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ سب ٹھیک ہے. ہم لبرٹی کو لائیں گے, اس کی زبان سے کہلوائیں گے پردہ عورت کے چہرے کا ضروری نہیں ہے. یہ تب سے ہمارے ملک میں یہ کھیل اب تک کھیلا جا رہا ہے, اور ہار آنے والے بے غیرت حکمران نے اس بے حیائی کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اسے کم نہیں کیا انہوں نے. قوم کے حکمران قوم کی بیٹیوں کے باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں, اسی حکومت نے جب یہ اعلان کیا کہ 500 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا جو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنیں گے, اور پیٹرول سٹیشنوں پہ انہیں پیٹرول بھی نہیں دیا جاتا تھا جس کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہوتا تھا, صرف 500 جرمانے کے دھمکی پر ہیلمٹ سروں پہ آئے کہ نہیں آئے. اگر کوئی دیندار حکمران ہوتا جس نے محمد عربی کا دین پڑھا ہوتا, جس کے اندر مسلمان بیٹیوں کے لیے شرم حیا اور غیرت ہوتی, تو اگر اس کے آرڈر پر مردوں کے سروں پر ہیلمٹ آ سکتے ہیں تو بیٹیوں کے ننگے سروں پر دوپٹے بھی آ سکتے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر ہر آنے والے نے اس بے غیرتی میں حصہ ڈالا. کیوں؟ کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی انگریزوں کے ماحول میں ہوئی تھی.